اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا عنوان ہے کہ اگر الف برابر ہے بے کے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بے برابر ہے الف کے، یعنی انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ if A is equal to B then it implies that B is equal to A۔ اس عنوان کے حوالے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح و تعویل انا بشرم مثلکم کے حوالے سے معاذ اللہ وہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، تو بتانا اور سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو اللہ کے شایان شان ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تو وہ ان کے شایان شان ہیں، ان کی حکمتیں ہیں کہ انہوں نے کس موقع پہ کیا بات کس انداز میں ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم ربی یہ ارشاد فرمایا انا بشرم مثلکم، لیکن کیا امتی بھی یہ بات اسی انداز میں کہہ سکتے ہیں؟ جیسے معاذ اللہ یہ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی بڑا شدت سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے تھے، وہ معاذ اللہ فوت ہوئے، ان کو دفنایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اس جسمانی یہ مٹی کا خاکی جسم جو ہے اس کے حوالے سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ اس حوالے سے یہ عنوان ہے کہ if A is equal to B then it implies that B is equal to A، یعنی جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے معاذ اللہ کہ نبی استغفر اللہ معاذ اللہ ان جیسے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے پھر کہ کیا وہ لوگ خود نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ معاذ اللہ نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ if A is equal to B then B is equal to A، تو پھر کیا اے لوگو جو تم یہ سعودیہ عرب کی نجدی توحید کے اس زوم میں یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی تمہارے جیسے ہیں، تو پھر کیا تم خود نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر نبی کو اپنے جیسا کہنا بھی چھوڑ دو۔ اب اس کی مزید تشریح و تعویل وہ یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہر سنت حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم لوگ وضو کر سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہیں، قابل عمل قابل تقلید اعمال ہیں، تو ہم اہل سنت ہو سکتے ہیں، لیکن چاند توڑنے کی حدیث پہ، براق پہ سوار ہونے کی حدیث پہ وغیرہ یہ ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ تو امتی اہل سنت ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اسی پیرائی میں آپ یہ سوچیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی امتی نبی کو اپنے جیسا کہے، A is equal to B مان لے، تو پھر اس کا تو یہ امپلیکیشن نکلے گی کہ بھائی B is equal to A نکل آئے گا، یعنی کیا پھر آپ خود نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم کر سکتے ہو نبوت کا دعویٰ؟ اور اگر تم نبوت کے دعوے پہ جاتے ہو تو پھر تم لوگوں کا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے؟ قادیانی پچھلے 150 سال میں چلو جی انہوں نے معاذ اللہ اگر 8 یا 10 نبی مان لیے یا خلیفہ مان لیے یا مسیحا مان لیے، تو انہوں نے تو 8 یا 10 مانے، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو نجدی گروہ ہیں، آپ کا تو ہر بندہ، ہر بچہ، ہر عورت، ہر فرد یہ کہتا نظر آتا ہے معاذ اللہ کہ جی نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی ہمارے جیسے ہیں، اور حوالہ آپ قرآن پاک کی اس آیت کا دیتے ہیں کہ جی انا بشرم مثلکم۔
تو میرے دوستوں میرے بچوں غور کرو کہ یہ وہ بات ہے کہ جو حضور کے شایان شان ہے، حضور فرمائیں تو حق ہے، حضور فرمائیں تو سچ ہے، لیکن ہمارے لیے سچ نہیں ہے، ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ پہلا فرق تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تھی، ہم پہ وحی نہیں آتی۔ یہ بہت اہم فرق ہے، ہمارے اوپر وحی نہ آنا یہ بڑا فرق ہے۔ ہم نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم پہ وحی نہیں آتی تو؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر آپ اس خاکی مادی جسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دھیان سے نرم دلی سے یہ اس بات پہ غور کرو کہ اگر ایک بندہ ایک مناسب قوانین کے مطابق ایک عورت سے شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی زوجہ کہلاتی ہے، وائف کہلاتی ہے، بیوی کہلاتی ہے۔ اب اس کی بیوی کا جو جسم ہے، وہی بال، وہی آنکھیں، وہی کان، دانت، کھانا پینا، جینا مرنا، گوشت پوست، سب کچھ، دانت ہڈیاں وغیرہ۔ اب یہی سب کچھ تو اس شخص کی ماں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا بھی گوشت ہے، پوست ہے، دانت ہیں، بال ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، اس کی ماں بھی کھاتی ہے پیتی ہے۔ تو کیا وہ شخص اپنی ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر تو گوشت پوست کے جسم کو ہی مرکز و محور بنا کے بات کرنا مقصود ہے، تو پھر کیا آپ لوگ جو معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا جسم کی بنیاد پہ کہتے ہو، تو کیا آپ لوگ اپنی ماں سے نکاح کر سکتے ہو؟ یہ یقیناً ایک تلخ سوال ہے، کڑوا ایک سوال ہے، لیکن سمجھانے کی نیت سے عرض کیا جا رہا ہے کہ میرے دوستوں میرے بچوں خود سوچو کہ جب ایک امتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتا اور مناسب قوانین کے مطابق چچا کی بیٹی سے، تایا کی بیٹی سے وغیرہ وغیرہ دیگر یعنی لڑکیوں سے، خواتین سے شادی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر گوشت پوست کا جسم سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر گوشت پوست کا جسم سب کچھ ہے تو پھر اپنی ماں سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ یہ بے شک ایک کڑوا سچ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جسم ہی سب کچھ نہیں ہوتا، درجات بھی کوئی چیز ہے، روحانی درجات بھی کوئی چیز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات بھی کوئی چیز ہے۔ تو جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہی رسول اللہ ہے، پھر ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کو بھی اپنے برابر نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب آپ اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا بشرم مثلکم، تو ایک تو وحی کی بات یاد رکھیں گے، قرآن پاک کی آیت میں یہ بھی تو ہے نا کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی۔ اچھا چلیں مزید تشریح سن لیں۔ انا بشرم مثلکم کو ہمیشہ یہ جو سعودی نجدی توحید والے گروہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ معاذ اللہ اعتراض اور منفی انداز میں بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیر کا نقطہ نظر یہ ہے، اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انا بشرم مثلکم یہ بھی ایک نعت ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ نعت ان لوگوں کے منہ سے سنی جو اعتراض کی نظر سے یہ آیت پڑھتے ہیں انا بشرم مثلکم؟ حقیقتاً یہ نعت اس انداز میں بھی ہے کہ آپ سب کلمہ گو یہ مانتے ہیں، الحمدللہ یہ حقیر بھی مانتا ہے، ہم سب یعنی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جن بھی شامل ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن پوری ایک سورت ہے، جنوں کا ذکر اور جگہ پہ بھی ہے، شیطان بھی جن تھا، دیگر بھی جن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ کافر ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، جو کافر ہیں ان کا حزب الشیطان کے طور پہ ذکر ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کا یعنی انسانوں کا اور جنوں کا حزب اللہ کے انداز اور لفظوں میں ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان جن بھی شامل ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انا بشرم مثلکم کی آیت کا اطلاق آپ مسلمان جنوں پر کیسے کریں گے؟ وہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مٹی کا جسم رکھتے ہی نہیں ہیں،
تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ جی انا بشرم مثلکم، تو معاذ اللہ جی حضور ہمارے برابر ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انا بشرم مثلکم کی آیت جنوں پہ اس انداز میں لاگو نہیں ہوتی جس انداز میں بنی آدم پہ لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ حضور کی امت میں انسان بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں، اور جنوں کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی کثیر ہے کہ ہم لوگ گن نہیں سکتے۔ کہہ سکتے ہیں کہ لامحدود ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان گنت ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار ہیں، کیونکہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو بے شمار مخلوق ایسی ہے، بے شمار مخلوق، بے شمار امتی ایسے ہیں جو انا بشرم مثلکم کے حوالے سے اے از اکول ٹو بی نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ انا بشرم مثلکم ایسی نعت ہے جو حضور ارشاد فرمائیں تو حق ہے، سچ ہے، یہ ان کی عاجزی کا اظہار ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ امت میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، اور جنوں پہ اگر انا بشرم مثلکم لاگو نہیں ہوتا تو خلاصہ یہ ہے کہ انا بشرم مثلکم امتی کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے، یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اے از اکول ٹو بی، اور اس کا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ بی از اکول ٹو اے ہے۔ تو میرے بچوں، میرے دوستوں، انا بشرم مثلکم کی نعت یہ ہے کہ حضور فرمائیں تو حق ہے، اور ہم فرمائیں تو بات غلط ہو جاتی ہے کہ اگر ہم معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا کہیں، اے از اکول ٹو بی مان لیں، تو پھر بی از اکول ٹو اے ماننا پڑے گا۔ تو کیا یہ نجدی گروہ خود نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر خود نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو پھر نبی کو اپنے برابر کہنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی پیرائے میں نجدیوں کا پھر قادیانیوں پہ اعتراض کیا باقی ہے پھر؟ تو یہ ساری باتیں بے شک کڑوی ہیں، لیکن دل کی نظر سے دیکھو تو یہ انتہائی میٹھی ہیں۔ حقیقتاً یہ نعت نبی کا وہ انداز ہے جو آج کے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ زوجہ اور ماں کے نکاح والی مثال بھی یاد رکھیے گا، اور انا بشرم مثلکم میں جنات کو بھی یاد رکھیے گا کہ جن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو جسم کے لحاظ سے ہمارے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انا بشرم مثلکم امتی کے لیے نہیں ہے، سرکار فرمائیں تو یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عاجزی کا اظہار ہے، کیونکہ وہی تو ابدیت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے، وہی تو ہیں کہ جن کے لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور ابدیت ہوتی کیا ہے؟ رب کی اطاعت سے۔ تو حضور سے بڑھ کر کون ہے جو حضور سے بڑھ کر اتباع کرے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں انا بشرم مثلکم تو بھی یہ نعت ہے، اور اگر ہم محبت کی نظر سے دیکھیں تو انا بشرم مثلکم مسلمان کے لیے نعت ہے، کیونکہ جنوں پر یہ لاگو نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت کا رستہ آسان فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔